اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات بیسیکلی قرآن مجید کی ان صورتوں کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو مینشن فرمایا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں آسمان و زمین میں، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور انسان کے لیے ہر بار ایک کمپیریزن ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن یہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کی تسبیح کتنی ہے اور اس کی تسبیح کہاں ہے۔ تو وہ صورتیں جن کے آغاز میں اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے، ان صورتوں کو المسبحات کہا جاتا ہے، اور ہم نے ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی رمضان المبارک سے شروع کی تھی، اور الحمدللہ ہم سورۃ التغابن تک آ پہنچے ہیں، اور اس میں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ، اور کچھ اسکالرز نے سورۃ الاسراء کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی میں ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ تو مسبحات بہت کمپریہنسو صورتیں ہیں اور بہت میننگ فل صورتیں ہیں، اور بیسیکلی یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں اور ہمارے ایمانوں کو اسٹرینتھن کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ التغابن کی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے رب سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی سب سے اہم ترین ہستی، جس کی پاکی زمین و آسمان کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، پاک ہے وہ ہستی کہ اس کے سوا تسبیح کسی کے لیے بھی اپروپریٹ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی تسبیح سوٹ نہیں کرتی۔ سبحان من احصى كل شيء عددا، پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو انیمریٹ کیا ہوا ہے۔ سبحان من احاط بكل شيء علما، پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو علم کے ساتھ انکمپس کیا ہوا ہے۔ سبحان من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، پاک ہے وہ جس کو کوئی چیز ہیلپ لیس نہیں کر سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہ جل جلالہ الملک القوی القادر القاہر، بادشاہ حقیقی ہے،
بڑا ہی طاقتور، کامل قدرت والا، بلند اور غلبے والا، الرب العظیم، عظمت والا رب، الذی لا یقف له شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، ولا یمتنع علیہ شیء، اور اس پر کوئی بھی چیز یا بات ناممکن نہیں، ولا یعجزہ شیء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ولا یفوتہ شیء، اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہو سکتی، ولا یغیب عنہ شیء، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے، واحد، یکتا ہے اللہ، فی ذاتہ، اپنی ذات میں، اپنی بینگ میں، و اسمائہ، اور اپنے ناموں میں، و صفاتہ، اور اپنے ایٹریبیوٹس میں، و افعالہ، اور اپنے ایکشنز میں، محیطٌ بکل مخلوقاتہ، اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کرنے والا ہے، بصیر بکل عبیدہ، اپنے تمام بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں، سمیع لکل صوت، ہر آواز کو سننے والے، خبیر بکل سر، ہر سیکرٹ پر پوری طرح باخبر، قاہر لکل ما سواہ، غالب ہے ہر ایک پر جو اس کے سوا ہے، غنی عن کل ما عداہ، بے نیاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سوا ہر ایک سے، حی، زندہ جاوید، لا یموت، ہی نیور ڈائز، قیوم، کائنات کو قائم رکھنے والے، قیوم، کائنات کو قائم رکھنے والے، لا ینام، وہ کبھی سوتے بھی نہیں، عزیز، زبردست، لا یدام، ظلم نہیں کرتے، غنی، بے نیاز ہیں، لا یحتاج، ضرورت مند نہیں، قہار، سب سے بڑھ کر غلبے والے، لا یقہر، کوئی اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کر سکتا، سبحانہ، هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ اللہ الواحد، یکتا، القہار، غلبے والا یا غالب۔ تو ایسی عظیم الشان ہستی نے ایسی عظیم الشان ہستی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا کلام بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام انتہائی شاندار کلام، ایسے عظمت والا کلام کہ جس کے ساتھ جب بندہ ایک انسان کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان دنیا اور آخرت میں سکسیسفل، کامیاب، سعادت پاتا ہے وہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس کی لرننگ کے حوالے سے 5 لیولز ہیں جس پر کنیکٹ ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کو سننا غور سے، اور اس طرح سننا کہ ہمیں بات سمجھ آئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرنا، ان آیات کو حفظ کرنا، ان آیات کے اوپر تدبر کرنا، تدبر کرنے کا مطلب ہے کہ غور و فکر کرنا، یعنی آیات کے معنی جاننا، آیات کو سمجھنا، اور پھر اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو آیات میں مینشن ہے لیکن میری زندگی میں وہ نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا، یا آیات میں کون سی ایسی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں اور وہ میرے اندر موجود ہے، چاہے وہ سوچ کے درجے کی ہے، چاہے وہ عمل کے درجے کی ہے، چاہے وہ گفتگو کے درجے کی ہے، چاہے وہ انٹریکشن کے درجے کی ہے، کسی بھی لیول کی ہے، تو آیات کی روشنی میں، آیات کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے غور و فکر کرنا، اور جب بھی ہم کسی بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا چیز اپنے اندر سے نکالنی ہے، تو یہ جو پروسیس سے انسان گزرتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، تو ایک بہتر انسان ڈے ٹو ڈے لیول پر بنتا چلا جاتا ہے، اور فائنلی جو اس تدبر کے بعد جو ایک آؤٹ کم آنا چاہیے وہ ہے عمل، اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ قرآن سے حاصل ہونے والا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، سوائے دنیا کے شاید چند دنوں کا کوئی فائدہ اگر حاصل کر بھی لیں تو کر لیں، لیکن عمل کی ایبسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو آپ بیسیکلی سمجھے ہی نہیں کہ وہ آیا کیوں تھا، کلام کیوں آیا تھا، تاکہ انسانوں کو بتایا جا سکے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، انہیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، انہیں بدلتے ہوئے حالات میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، زندگی میں آنے والے سیٹ بیکس اور ہارڈ شپس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، کوپنگ اسکلز کیا ہونے چاہیے، مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ڈے ٹو ڈے لیول پر لرن کرنے کی ہیں،
اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اگر قرآن پڑھ لے انسان اور یہ سمجھے کہ شاید مجھے اب ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں اور میں تو اب ساری زندگی اپنی صحیح گزار سکتا ہوں، ضرورت نہیں مجھے صرف تلاوت ایک بغیر سوچے سمجھے اگر میں کر لوں گی تو شاید مجھے فائدہ رہے گا۔ لیکن دراصل ہم سب انسان ایک دفعہ میں کبھی بھی ہمیں اللہ کا کلام امیجن کیجئے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کی بھی انفارمیشن ہمیں ایک دفعہ کے پڑھنے سے تو نہیں سمجھ آتی، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ خالق کا کلام بندے کو ایک ہی دفعہ میں سارا سمجھ آ جائے؟ اینڈ سیکنڈلی ہماری زندگی کے بدلتے حالات میں یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان پھر ساری زندگی صرف تلاوت ہی کرتا رہے گا بغیر سمجھے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں آنے والے ڈفرینٹ سچویشنز کو ہینڈل کیسے کرے گا؟ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ میرا اور آپ کا وہ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے لٹکی ہوئی وہ رسی ہے جس سے جب ہم اپنے آپ کو ٹائی کر لیتے ہیں تو دنیا میں زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس کی ہوائیں ہمیں چاہے ادھر لے جائیں چاہے ادھر لے جائیں، قرآن مجید ہمیں ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیتا۔ کس چیز سے؟ ہماری زندگی کے ریئل پرپس سے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے پرپس سے جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ایمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم ہر چیز اپنے ایمان کے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ہائی فائنینشیل اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں یا لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم بہت خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں۔ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی اسموتھ سیلنگ ہے یا پھر اس کے اندر بہت زیادہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ہم اپنے ایمان کے پرسپیکٹیو میں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ ان 5 لیولز آف لرننگ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو قرآن مجید مجھے اور آپ کو انیبل کرتا ہے کہ ہر ایک بات کو، ہر ایک چیز کو ایمانی پرسپیکٹیو میں کیسے دیکھنا ہے، ایمان کی روشنی میں اس کا جائزہ کیسے لینا ہے، پھر ایمان کی روشنی میں مجھے اپنا عمل کیسا کرنا ہے۔ اور جب اگر میں اپنے ہر رویے کے اندر، میں اپنے ہر رسپانس کے اندر اگر ایک ایمانی رسپانس اختیار کروں، اگر میں ایک ایمانی اپروچ اختیار کروں، تو بس پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے یا نہیں ہے، میں نے 3 وقت کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، میں نے کتنا اچھا کھایا ہے یا کتنا سمپل کھانا کھایا ہے، میں بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم کس قسم کے کھانے کھاتے تھے، ہم کہاں رہتے تھے، یا ہم کتنا ٹریول کرتے تھے، یا ہمارے پوزیشنز میں کیا کچھ تھا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا یہ جائے گا کہ ہم نے رسپونڈ کیسے کیا کسی بھی سچویشن کے اندر، ملنے میں بھی اور محرومی میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، بیہیو کیسے کیا، رسپونڈ کیسے کیا، سوچا کیا، بولا کیا، اور اسی بیسس کے اوپر میرے اور آپ کا انجام ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم سب بھول بھی جاتے ہیں، اور اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں دنیا میں، اور اتنی ساری بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی بات ٹھیک ہے اور کس کی غلط ہے۔ اور یہ دنیا تو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایمان کے اوپر قائم رہنا اسی وقت ممکن ہے جب ایک انسان قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، ورنہ ہم سب بھولنے والے لوگ ہیں، ہم سب کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اصل میں مجھے کہنا کیا تھا، اصل میں مجھے کیا کرنا تھا، اصل میں مجھے بیہیو کیسے کرنا تھا، زندگی کے اپس میں بھی اور زندگی کے ڈاؤنز میں بھی، سکسیس میں بھی اور فیلئرز میں بھی، اچیومنٹس میں بھی اور لاسز میں بھی، ہر صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کے ساتھ معاملہ بہت ہی جینٹلی کیا ہے، بہت ہی کیئرنگ معاملہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسٹریم لیول آف کیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیں بھیجا اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کے تھرو سیکھتے رہیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو منور کرتے رہیں کہ ہمیں کہاں پہ کس معاملے میں کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، اور ہم بار بار اپنی بری جو غلط قسم کے رویے رسپانسز ہیں ان کو ہٹاتے رہیں اور نئے سیکھتے رہیں، اور اس طریقے سے انٹلیکچولی بھی گرو کرتے رہیں اور اوپن رہیں، فلیکسیبل رہیں اور آپٹمسٹک بھی رہیں۔ تو یہ خوشخبری کہ انسان دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کا کلام اس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے،
بس اس سے اچھا نصیب کسی کا نہیں، اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور اتنے خوبصورت کلام کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان کلام کی ایک خوبصورت سورت التغابن، بیوٹیفل سورہ۔ التغابن غبن سے ہے، غبن کا مطلب ہے نقصان، اور التغابن کہتے ہیں قیامت کو، قیامت کے دن کو، کیونکہ اس دن بہت سے لوگ خسارہ اٹھائیں گے، بہت سے لوگ نقصان اٹھائیں گے، ایبسولوٹ لاس میں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی تفسیر ہم نے شروع کر دی تھی، لیکن سب سے پہلے ہم تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنی تفسیر کا ڈسکشن کنٹینیو کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی تفصیل ہم دیکھیں گے اور پریویس جو آیات ہم کر چکے ہیں ان کو بریفلی دیکھتے ہوئے چلیں گے. سورہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف. بادشاہت اور حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یہ آیت ہم کر رہے تھے اور خاص طور پر اس کا آخری حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاکی کا ذکر فرما کر کے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو گرینڈ بادشاہت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظیم الشان حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ قدرت کا ذکر ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں اور انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے پھر کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. کافر کا ذکر پہلے کیا گیا، ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ پیدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیا لیکن تم نے انسانوں کی میجورٹی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا انکار کر دیا. اور پھر تم میں سے کوئی مومن بھی ہے. اوریجنلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسلام پر ہی پیدا کیا، ایمان پر ہی پیدا کیا، لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا. تو وہ ہستی جس کی پرفیکشن ہر آن ہر وقت بیان ہو رہی ہے، ڈکلیئر ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، ایسی بادشاہت اور ایسی حمد، ایسی بے پایاں قدرت والا خالق جس کے اتنے کمالات، اتنے ونڈرز ہیں، اسی ہستی نے تمہیں پیدا کیا. اور تمہارا رسپانس یہ ہوا کہ تم میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. اور ایسا کیوں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیا کچھ لوگوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فریڈم آف چوائس دی ہے، یعنی وہ اپنے ارادے اور اختیار سے چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں. تو ان میں سے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا. تو دو ہی طرح کے انسان ہیں دنیا میں، یا کافر ہیں یا پھر مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی جس نے انکار کیا اور جو ایمان لایا. یہ معاملہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سادہ سا ہے، لیکن ایکچولی یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کو دیکھنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کا یہ چوز کرنا کہ وہ کفر اختیار کرتے ہیں یا وہ ایمان اختیار کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری نالج ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو فریڈم آف چوائس دی، اور اس فریڈم کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی دی گئی، رائٹ؟ اور یہ رسپانسبلٹی کیا تھی؟ یہ رسپانسبلٹی تھی کہ جب وہ اپنی فریڈم آف چوائس کو استعمال کریں گے تو پھر ان کو اپنی یہ جو چوائس ہے اس کے حوالے سے انہیں اکاؤنٹیبل بھی ہونا ہے، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال دیکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں اور ان اعمال کے مطابق ہمیں جزا یا ریکمپنس دی جائے گی.
اور ہم نے لاسٹ ویک ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ البصیر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں اس وقت بھی، چاہے ہمیں اس وقت کوئی نہ دیکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہیں ہڈن اور اپیرنٹ دونوں، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے ہر چیز۔ اور اللہ رب العزت نہ صرف اعمال کو بس باہر سے دیکھتے ہیں کہ کون کیسے اعمال کر رہا ہے، بلکہ اعمال کے پیچھے جو انسانوں کی نیتیں، ارادے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر اس ایک آیت پر ہم ایمان لے آئیں اور یقین رکھ لیں تو پھر یہ آیت ہمیں اتنا مائنڈفل بنا دے گی اپنے اعمال کے حوالے سے کہ پھر ہم اپنے اعمال کے بارے میں بہت کاشس ہو جائیں گے۔ کون سی بات؟ کہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے۔ ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا نہیں کرتے۔ اور بہت دفعہ تو لوگ اب چھپ کے بھی کوئی کام نہیں کرتے، ان کے اندر ڈیفائنس کا یا ڈھٹائی کا یہ لیول آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کے سامنے بھی اگر کوئی ٹوکتا بھی ہے تو لوگ اس کام سے رکتے نہیں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کرپشن یا خرابی جو ہے وہ کس درجے کی ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے تو لوگ چھپا کر کوئی غلط کام کرتے تھے، اب کیا ہے کہ سامنے بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی منع کرے تو مانتے بھی نہیں ہیں، جٹائی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیسیکلی کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کا دیکھنا میرا اور آپ کا دیکھنا نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا اکاؤنٹیبلٹی بھی ختم ہوگا، اور اکاؤنٹیبلٹی کے بعد کیا ہوگا؟ جزا یا سزا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہمیں، مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال میں، اپنے ایکشنز میں سنسیریٹی لانے کے لیے اور ایکسلنس لانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ اعمال کی سنسیریٹی کیا ہے؟ نیت کا اچھا ہونا کیا ہے؟ کہ انسان کام کرتے ہوئے یہ بہت کاشس رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنے اس عمل کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کو کرنی ہے۔ اور انسان کی عبادت میں ایکسلنس یا احسان اسی وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو چاہے یہ عبادات ہو، چاہے نیک اعمال ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ آیت ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر کوالٹی لے کر آئیں، لائک سنسیریٹی اینڈ ایکسلنس، اس کو اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اینڈ سیکنڈلی، دوسری طرف ہم ڈرے بھی کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل تو اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند بھی آئے۔ یا بہت دفعہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے